فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ الرحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ فہرست مضامین حیات القلوب جلد دوم کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 31، 50واں باب، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر حالات اور آپ کے اصحاب کے بعض حالات کا تذکرہ، اور وہ مناظرے جو حضرت اور مشرقین اور اہل کتاب اور تمام لوگوں کے درمیان واقع ہوئے، صفحہ نمبر 834۔ امرائے قریش کی آ حضرت سے خواہش کے غریبوں اور فقیروں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں اور خدا کا حکم نازل ہونا کہ ہرگز ایسا نہ کرنا، صفحہ نمبر 834۔ حضرت سلمان کی مدح، صفحہ نمبر 835۔ صحابہ کا آ حضرت کو نماز میں چھوڑ کر خرید مال کے لیے چلا جانا اور خدا کا عتاب، صفحہ نمبر 838۔ ایک عرابی کا ایمان لانا اور اس کا انتقال ہونا، حضرت کا اس کی مدح کرنا، صفحہ نمبر 839۔ جمانہ دختر اشجی کا قصہ، بلال کا اس کو اسیر کرنا، اس کا بلال کو قتل کرنا، آ حضرت کی دعا سے بلال کا زندہ ہونا وغیرہ، صفحہ نمبر 839۔ آ حضرت کا زید بن حارثہ کے ساتھ ایک لشکر کفار کی طرف بھیجنا اور دیر تک خبر نہ ملنے سے مطرود ہونا، صفحہ نمبر 840۔ لشکر کا مظفر و منصور واپس آنا اور حیرت انگیز واقعات، صفحہ نمبر 841۔ اعمال اول ماہ شعبان کی فضیلت، صفحہ نمبر 842۔ قرض سے سبکدوش ہونے کی فضیلت، صفحہ نمبر 842۔ والدین کی خوشنودی کو اپنی خوشی پر مقدم کرنے کی فضیلت، صفحہ نمبر 842۔ جناب امیر اور حسنین علیہ السلام سے محبت کا اجر و ثواب، صفحہ نمبر 843۔ بیماری میں اجر و ثواب، صفحہ نمبر 844۔ سخی کا پسندیدہ خدا ہونا، صفحہ نمبر 844۔ ایک فرشتے کا ایک شخص کا امتحان لینا، صفحہ نمبر 844۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شخص کو غصہ نہ کرنے کی نصیحت فرمانا اور اس پر عمل کرنا، صفحہ نمبر 845۔ ولید کی مذمت میں نزول آیات، صفحہ نمبر 845۔ کھوٹا مال دھوکے سے بیچنے کی مذمت، صفحہ نمبر 846۔ آفت زبان جس کی درازی سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے، صفحہ نمبر 846۔ آ حضرت کی محبت میں ایک صحابی کی بے قراری اور ان کی مدح میں نزول آیات، صفحہ نمبر 846۔ مولفۃ القلوب، صفحہ نمبر 846۔ ایک منافق کی مذمت، صفحہ نمبر 847۔ جناب عثمان کے حق میں نزول آیت، صفحہ نمبر 847۔ عمرو بن عاص اور عقبہ بن معیط کی مذمت، صفحہ نمبر 848۔ ایک صحابی سے ایک درخت کے عوض آ حضرت کا باغ میں ایک صحابی سے ایک درخت کے عوض آ حضرت کا جنت میں باغ دینے کا وعدہ اور اس کا قبول نہ کرنا، صفحہ نمبر 848۔ ابو رافع کا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سانپ کے درمیان لیٹنا، حضرت کا ان کو فضیلت امیر المومنین سے آگاہ کرنا، صفحہ نمبر 850۔ ابو رافع کی اہل بیت سے محبت، صفحہ نمبر 851۔ اہل بیت رسول علیہ السلام کی محبت نجات کا باعث ہے۔ حضرت علی کا اپنے دوستوں کے لیے پورے صراط سے گزرنے کے لیے پروانہ دینا، صفحہ نمبر 851۔
ایک صحابی کو آ حضرت کی دعا سے فارغ البالی حاصل ہونا اور زکوٰۃ دینے میں بخل اور ان کی مذمت، صفحہ نمبر 851۔ آ حضرت کے ایک پرخلوص محب اور صحابی کا حال، صفحہ نمبر 853۔ سور ایک صحابی کی عصرت، پھر سعد ایک صحابی کی عصرت، پھر فارغ البالی پر نماز میں تاخیر، پھر ان کا اپنی پہلی حالت پر پلٹنا، صفحہ نمبر 856۔ تزویات اربعہ کے فضائل، صفحہ نمبر 856۔ زوجہ کی جانب متوجہ ہونے کا ثواب، صفحہ نمبر 857۔ اپنے عورتوں سے علیحدہ رہنے والے شوہروں پر آن حضرت کا عتاب، صفحہ نمبر 857 اور صفحہ نمبر 858۔ مغفرت کی دعا، صفحہ نمبر 858۔ جنت و دوزخ کے وعدوں پر ایک شخص کا یقین اور اس کی حالت، صفحہ نمبر 858۔ آن حضرت کی ہجرت سے پہلے مدینے میں ایک انصاری کا حال اور ان کا پرخلوص ایمان، صفحہ نمبر 859۔ سوال سے پرہیز کرنے والے کو خدا بے نیاز کر دیتا ہے، صفحہ نمبر 859۔ سوال سے پرہیز کی تاکید، صفحہ نمبر 860۔ ریشمی لباس سے کراہت، صفحہ نمبر 860۔ بخل کی مذمت، صفحہ نمبر 860۔ ایک شخص کی مرغی کا دیوار پر انڈا دینا اور گر کر ایک کیل پر رک جانا اور حضرت کا استجاب، صفحہ نمبر 860۔ ایک مالدار کا غرور، ایک غریب کی بے نیازی، صفحہ نمبر 860۔ بدترین بندہ وہ جس کی بدگمانی سے لوگ پرہیز کریں، صفحہ نمبر 861۔ مال فروخت کرنے میں گاہکوں کو فریب نہ دو، صفحہ نمبر 861۔ بغیر اجازت مکان میں داخل ہونے پر سختی کا جائز ہونا، صفحہ نمبر 861۔ ایک شخص پر آن حضرت کا قابو پا کر چھوڑ دینا پھر اس کا مسلمان ہونا، صفحہ نمبر 862۔ بدصورتی بھی خدا کی رحمت، صفحہ نمبر 862۔ منافقین سے آن حضرت کی بیزاری، صفحہ نمبر 863۔ سجدے میں طول دینے کا ثواب، صفحہ نمبر 863۔ آن حضرت کے فسد کا خون پی جانا، صفحہ نمبر 863۔ آن حضرت سے ایک شخص کی محبت کی زیادتی اور حضرت کا اس کے لیے دعائے خیر فرمانا، صفحہ نمبر 864۔ صاحبان عقل کون لوگ ہیں، صفحہ نمبر 864۔ عورت کی فطرت، صفحہ نمبر 864۔ ایک عورت کا اپنے شوہر کی اطاعت میں اپنے باپ کے جنازے میں شرکت نہ کرنا اور خدا کا اس سبب سے اس کے باپ کو بخش دینا، صفحہ نمبر 865۔ عورتوں کی زیادہ تعداد جہنم میں، صفحہ نمبر 865۔ اگر شوہر سے بدسلوکی نہ کرتی تو نماز پڑھنے والی کوئی عورت جہنم میں نہ جاتی، صفحہ نمبر 865۔ نمازی تاجر افضل ہے صرف نماز پڑھنے والوں سے، صفحہ نمبر 866۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو ان کے باپ کے نام اور جہنم میں ان کے مقامات آگاہ کرنا، صفحہ نمبر 867۔ حضرت علی علیہ السلام کا اپنا نسب دریافت کرنا اور حضرت کا اپنے نسب سے ان کو متصل فرما کر ان کی مدح کرنا، صفحہ نمبر 867۔ حضرت کا اپنے بعد ائمہ طاہرین کا نسب بیان کرنا اور ان کی اطاعت کی امت کو تاکید کرنا، صفحہ نمبر 868۔ 51واں باب حضرت کی اولاد امجاد کا تذکرہ، صفحہ نمبر 869۔ حضرت کے بیٹے اور بیٹیوں کا تذکرہ، صفحہ نمبر 870۔ مغیرہ منافق کے حق میں جناب عثمان کی حضرت سے سفارش، حضرت کا اس سے کراہت فرمانا، آخر مغیرہ کی جان بخشی اور کسی طرح کی اس کی امداد کرنے والے پر لعنت فرمانا، عثمان کا اس کو زاد راہ دے کر رخصت کرنا، صفحہ نمبر 874۔ فصل حضرت ابراہیم اور ان کی والدہ کے بعض حالات، صفحہ نمبر 876۔ امام حسین علیہ السلام پر حضرت کے اپنے فرزند ابراہیم کو امام حسین علیہ السلام پر حضرت کا اپنے فرزند ابراہیم کو فدا کرنا، صفحہ نمبر 876۔ حضرت ابراہیم پر حضرت کا گریہ، صحابہ کا اعتراض اور آپ کا جواب، صفحہ نمبر 878۔ جناب ابراہیم کے غم میں محزون ہونے پر عائشہ کا ماریہ قبطیہ کو جرح قبطی سے متہم کرنا اور حضرت کا جناب امیر کو جرح کے قتل پر مامور فرمانا اور جرح کے خواجہ سرا ہونے کا انکشاف، صفحہ نمبر 878۔ 52واں باب 52۔
حضرت کی بیویوں کی تعداد اور ان کے مختصر حالات، صفحہ نمبر 879 879۔ اسما بنت نعمان سے عائشہ اور حفصہ کا فریب اور اس کا حضرت سے پناہ مانگنا، صفحہ نمبر 882۔ ایک انصاری عورت کا حضرت کو اپنا نفس بخشنے کا اظہار کرنا اور حفصہ کا اس کو ملامت کرنا، صفحہ نمبر 884۔ علی حق کی نشانی، ہدایت کا علم اور خدا کی شمشیر ہے، صفحہ نمبر 886۔ جناب عائشہ کا جناب صفیہ کو زبان سے آزار پہنچانا اور نزول آیت، صفحہ نمبر 887۔ 53واں باب جناب زینب سے تجویز کا تذکرہ اور زید بن حارثہ کے بعض حالات، صفحہ نمبر 891۔ 54واں باب جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حالات، صفحہ نمبر 893۔ جناب امیر کو حضرت کو حکم کہ میرے بعد مظالم پر صبر کرنا اور آپ کی مدح، صفحہ نمبر 894۔ تا قیامت علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ، صفحہ نمبر 894۔ آل محمد کا حق مسلمانوں پر قیامت تک واجب ہے، صفحہ نمبر 895۔ جناب رسول خدا کا حضرت علی علیہ السلام سے وصیت نامہ لکھوا کر ام سلمہ کے سپرد کر فرمانا اور تاکید کہ میرے بعد کچھ نشانیاں بتا کر جو شخص تم سے یہ نامہ طلب کرے گا اس کو دے دینا، صفحہ نمبر 895۔ 55واں باب حضرت عائشہ و حفصہ کے حالات، صفحہ نمبر 897۔ حضرت کے آزار پر عائشہ اور حفصہ کا اتفاق، صفحہ نمبر 897۔ حضرت کا حفصہ سے راز بیان کرنا اور ان کا افشا کرنا اور مذمت میں نزول آیت، صفحہ نمبر 898۔ حضرت کا وہ راز جو آپ نے حفصہ سے بیان فرمایا تھا، صفحہ نمبر 899۔ ابو ہریرہ، انس بن مالک اور عائشہ نے حضرت کی طرف بہت غلط حدیثیں منسوب کی ہیں، صفحہ نمبر 901۔ حق علی کے ساتھ ہے اور ہمیشہ ان کے ساتھ پھرتا رہے گا، صفحہ نمبر 902۔ علی سے حسد پر عائشہ کو حضرت کی ملامت، صفحہ نمبر 902۔ عورتوں کی پردے کی تاکید، صفحہ نمبر 902۔ 56واں باب حضرت کے اکثر عزیزوں، خادموں، ملازموں اور غلاموں کے حالات، صفحہ نمبر 903۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو طالب سے محبت کرنا اور ان کی خدمتوں کا اعتراف، صفحہ نمبر 903۔ حضرت کو خطوط اور وحی لکھنے والوں کے نام، صفحہ نمبر 906۔ معاویہ کو حضرت کا کاتب وحی ہونے کا شرف معاویہ کو حضرت کا کاتب ہونے کا شرف کبھی حاصل نہ ہوا، صفحہ نمبر 906۔ حضرت نوح کی حفاظت کرنے والوں کے نام، صفحہ نمبر 906۔ حضرت کے عاملوں کے نام، صفحہ نمبر 907۔ حضرت کے قاصدوں کے نام، صفحہ نمبر 907۔ حضرت کے مداح شعراء کے نام، صفحہ نمبر 907۔ زوجہ عثمان بن مظعون کا حضرت سے اپنے شوہر کی بے التفاتی کی شکایت کرنا، صفحہ نمبر 907۔ حضرت کی حقیقی پھوپھی ذات بہن کا نکاح مقداد سے، صفحہ نمبر 908۔ خاندانی حمیت کے سبب ابو لہب کا حضرت کی حمایت میں قریش سے جنگ کے لیے نکلنا، صفحہ نمبر 908۔ مطیع والدین لڑکی کی رسول خدا کے نزدیک عزت، صفحہ نمبر 909۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن، صفحہ نمبر 909۔ حضرت کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے مومنین، صفحہ نمبر 909۔ جناب امیر حمزہ، جعفر اور حسنین علیہ السلام کے فضائل، صفحہ نمبر 910۔ مومنین سے خدا کی مراد حمزہ، جعفر و علی علیہ السلام ہے، صفحہ نمبر 910۔ جناب حمزہ کی مدح، صفحہ نمبر 910۔ بعثت سے پہلے ایک دوست کی حاجت برائی، صفحہ نمبر 911۔ 57واں باب مہاجرین اور انصار و صحابہ و تابعین کی فضیلت اور ان کے بعض مجمل حالات، صفحہ نمبر 913۔ حضرت کے مومن صحابہ 12,000 تھے، صفحہ نمبر 913۔ مومن صحابہ کے احترام کی تاکید، صفحہ نمبر 913۔ حضرت کے زمانے کے گروہ کی مدح، صفحہ نمبر 914۔ صاحب ایمان کے لیے طوبیٰ خواہ حضرت کی زیارت سے مشرف نہ ہوا ہو، صفحہ نمبر 914۔ حضرت کے بعد کے مسلمان بہتر ہیں، صفحہ نمبر 914۔
ایمان کے درجے اور فضیلت کا معیار، صفحہ نمبر 915۔ 98واں باب بعض اکابر صحابہ کے فضائل، صفحہ نمبر 917۔ حضرت عمار کی مدح، صفحہ نمبر 918۔ حضرت کو 4 اشخاص سے محبت کا خدا کا حکم، صفحہ نمبر 918۔ آیہ مودت کے نزول پر حضرت کا اصحاب سے اپنی تبلیغ رسالت کا اجر طلب کرنا، صفحہ نمبر 918۔ حضرت عمار و مقداد وغیرہ کی مدح، صفحہ نمبر 919۔ جناب عمار کا اپنے حق ہونے پر یقین اور بہشت کا 5 اشخاص کے لیے مشتاق ہونا، صفحہ نمبر 919۔ سابق الایمان 5 اشخاص ہیں، صفحہ نمبر 919۔ وہ اصحاب جنہوں نے پیغمبر کے بعد دین میں کوئی تغیر نہیں کیا، صفحہ نمبر 919۔ 7 اشخاص کے لیے زمین پیدا کی گئی، صفحہ نمبر 920۔ عمار کا آخری وقت تک حق پر ہونا، صفحہ نمبر 920۔ حضرت ابو ذر، سلمان، عمار اور خود امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل، صفحہ نمبر 922۔ امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ کون لوگ ہیں، صفحہ نمبر 922۔ جناب امیر کا رضائے الہی میں اپنے آپ کو فنا کرنے کا اظہار، صفحہ نمبر 922۔ حضرت کا ارشاد کے بہت بہشت 4 شخصوں کی مشتاق ہے، صفحہ نمبر 923۔ جناب عمار کے ذمے ایک یہودی کا قرض اور ان کے لیے پتھر کا سونا بننا، جناب رسول خدا کی زمانی عمار کی مدح، صفحہ نمبر 924۔ چند یہودیوں کا جناب عمار سے مناظرہ اور ان کا دعویٰ کہ اگر رسول اللہ حکم دیں تو میں آسمان کو زمین پر گرا دوں، صفحہ نمبر 925۔ بلال کو جناب ابو بکر کا خرید کر آزاد کرنا اور ان کا جناب امیر کی تعظیم و تکریم زیادہ کرنا، صفحہ نمبر 927۔ صہیب کا ایمان افروز اعتقاد، صفحہ نمبر 928۔ خباب بن الارس کا حال، صفحہ نمبر 928۔ جناب عمار کے والدین کی مدح، صفحہ نمبر 928، صفحہ نمبر 929 ہے۔ جناب عمار کی فضیلت، صفحہ نمبر 929۔ علم دین سیکھنے کی فضیلت اور ثواب، صفحہ نمبر 929۔ سلمان و ابو ذر کا متصل موالیان اہل بیت میں ممکن نہیں، سلمان و ابو ذر کا مثل موالیان اہل بیت میں ممکن نہیں، صفحہ نمبر 929۔ ایمان کے درجے اور ان کی مقداد ابو ذر اور سلمان میں تقسیم، صفحہ نمبر 930۔ سلمان و ابو ذر اور مقداد وغیرہ حواریین محمد و علی ہیں، صفحہ نمبر 930۔ حضرت عمار کا شوق شہادت، صفحہ نمبر 930۔ حضرت عمار کی مدح، صفحہ نمبر 930۔ حضرت علی و سلمان و ابو ذر اور مقداد و عمار کی مدح میں نزول آیت، صفحہ نمبر 930۔ علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام کی مدح اور ان کے وسیلے سے دعاؤں کا قبول ہونا، صفحہ نمبر 931۔ 7 اشخاص جو بعد رسالت مآب گمراہ نہیں ہوئے، صفحہ نمبر 931۔ دعائے نور اور اس کی تاثیر، صفحہ نمبر 933۔ 59واں باب جناب سلمان فارسی کے اخلاق و خصائل پسندیدہ، خصائل و فضائل اور تمام حالات، صفحہ نمبر 933۔ سلمان پر ان کے والدین کے مظالم، صفحہ نمبر 934۔ جناب سلمان کا 3 راہبوں کے پاس قیام اور آخری راہب کی ہدایت سے مکہ معظمہ حضرت کی تلاش میں آنا، صفحہ نمبر 934۔ جناب سلمان کو حضرت کا 400 درخت خرمے کی عوض خرید کر آزاد کرنا، صفحہ نمبر 936۔ خلیفہ دوم کے زمانے میں جناب سلمان کا حاکم مدائن ہونا، خلیفہ کا عتاب حامی خط اور اس کا جواب، صفحہ نمبر 938۔ جناب سلمان کے ابتدائی حالات، صفحہ نمبر 940۔ جناب سلمان کی خلیفہ اول کو نصیحت، صفحہ نمبر 944۔ جناب سلمان کا علم، صفحہ نمبر 944۔ جناب سلمان کی کرامت، صفحہ نمبر 945۔ قرض دینے کا ثواب، صفحہ نمبر 946۔ جناب سلمان کا یہودیوں سے حضرت اور اہل بیت کے فضائل بیان کرنا اور ان کا سلمان کو تازیانہ سے مارنا، صفحہ نمبر 947۔ جناب رسول خدا کا حضرت عثمان کی نگاہوں کے سامنے ہو کر یہودیوں کے لیے بددعا کا حکم فرمانا، صفحہ نمبر 949۔ جناب سلمان کا
زہد صفحہ نمبر 951 جناب سلمان سے فرشتوں کا باتیں کرنا صفحہ نمبر 952 جناب سلمان کا دعویٰ کہ تمام سال روزہ رکھتا ہوں، تمام رات عبادت میں بسر کرتا ہوں اور ایک روز ایک قرآن مجید ختم کرتا ہوں، حضرت عمر کا اعتراض اور ان کا جواب صفحہ نمبر 953 جناب سلمان کا حضرت ابوذر کی دعوت کرنا صفحہ نمبر 954 جناب سلمان جناب لقمان سے بہتر ہیں صفحہ نمبر 954 محبت علی کے سبب بہشت میں جناب سلمان کا درجہ بلند صفحہ نمبر 945 سلمان و ابوذر کے درمیان مواخات صفحہ نمبر 954 حضرت سلمان کی مدح صفحہ نمبر 955 جناب سلمان کی وفات کے وقت ان سے مردے کا کلام کرنا ہونا صفحہ نمبر 957 ملک الموت کا آنا اور مرنے والے سے گفتگو صفحہ نمبر 998 کرامن کاتبین کا مرتے وقت تمام زندگی کے نیک و بد اعمال دکھانا میت صفحہ نمبر 958 میت کو غسل دینے والوں سے اس کی روح کی فہمائش صفحہ نمبر 959 قبر میں پہنچنے کے بعد کی سرگزشت صفحہ نمبر 959 خدا کے نزدیک محبوب ترین 3 عمل ہے صفحہ نمبر 961 جناب سلمان کی وفات صفحہ نمبر 962 60واں باب جناب ابوذر غفاری کے حالات اور آپ کے فضائل و مناقب صفحہ نمبر 964 دعائے حضرت ابوذر غفاری جو آسمان میں مشہور ہے صفحہ نمبر 966 جناب ابوذر کا نماز پڑھنا اور شیر کا آپ کی گوسفندوں کی حفاظت کرنا صفحہ نمبر 967 حضرت ابوذر کا زہد صفحہ نمبر 968 جناب ابوذر سب سے زیادہ سچے ہیں صفحہ نمبر 970 حضرت کی جناب ابوذر کے بارے میں پیشن گوئی صفحہ نمبر 971 جناب ابوذر کی حضرت سے محبت اور ان کا حضرت کی محبت میں پیاسا رہنا صفحہ نمبر 972 جناب ابوذر کا بنی امیہ کی مذمت میں عثمان کے روبرو حدیث پیش کرنا صفحہ نمبر 973 جناب ابوذر کا عثمان کو 1,00,000 درہم روک رکھنے پر سرزنش کرنا صفحہ نمبر 974 عثمان کا ابوذر کو ربضہ بھیجنا صفحہ نمبر 975 جناب امیر و غیرہم کا جناب ابوذر کی وفات کے جناب ابوذر کو ان کے مصائب پر تسکین و تشفی آمیز کلمات ارشاد فرمانا صفحہ نمبر 977 عثمان کے قرآن پاک چاک کرنے اور جناب امیر کا رنج اور ابوذر سے اظہار اور ان کا جناب امیر کی شہادت کی خبر دینا صفحہ نمبر 981 جناب ابوذر اور معاویہ کی گفتگو ابوذر کا معاویہ پر حضرت کا لعنت کرنا بیان کرنا وغیرہ صفحہ نمبر 984 جناب ابوذر کا اعلانیہ احادیث رسول بیان کرنا اور بنی امیہ کی مذمت صفحہ نمبر 985 جناب ابوذر کی وفات اور ان کی تجہیز و تکفین صفحہ نمبر 986 جناب ابوذر کی کفن کے بارے میں وصیت صفحہ نمبر 987 جناب ابوذر کا حذیفہ بن یمانیہ حذیفہ کے نام جس میں نیک امور پر عمل کرنے کی نصیحت صفحہ نمبر 957 حذیفہ کی طرف سے خط کا جواب صفحہ نمبر 988 جناب ابوذر کی وصیت اور انتقال اور اہل عراق کی ایک جماعت کا ان کی تہجیز و تکفین کرنا صفحہ نمبر 989 61واں باب مقداد بن اسود کندی کے فضائل و حالات صفحہ نمبر 991 باقرہ لڑکیاں درخت کے پھل کے مانند ہیں جن کو جلد تجویز کرنا چاہیے صفحہ نمبر 991 مقداد کو عثمان کا امر نیک سے باز آنے کا حکم صفحہ نمبر 993 مقداد اور عبد الرحمن بن عوف کی گفتگو صفحہ نمبر 992 62واں باب 62واں باب حضرت کی امت کے فضائل اور ان کے بعض حالات صفحہ نمبر 993 امت رسول میں گمراہ فرقوں کی صفتیں اور مذمت صفحہ نمبر 994
عام امت کے کردار کی پیشن گوئی، صفحہ نمبر 995۔ 63واں باب حضرت کی وصیت اور وہ تمام حالات و واقعات جو آپ کی وفات کے قریب واقع ہوئے، صفحہ نمبر 995۔ امت کو قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی ہدایت و تاکید، صفحہ نمبر 996۔ علی علیہ السلام کا تعویل قرآن پر لوگوں سے جنگ کرنا، صفحہ نمبر 996۔ صحابہ کو لشکر اسامہ کے ساتھ جانے کی تاکید، صفحہ نمبر 996۔ 62واں باب حضرت کی امت کے فضائل اور ان کے بعض حالات، صفحہ نمبر 993۔ امت رسول میں گمراہ فرقوں کی صفتیں اور مذمت، صفحہ نمبر 994۔ عام امت کے کردار کی پیشن گوئی، صفحہ نمبر 995۔ 63واں باب حضرت کی وصیتیں اور وہ تمام حالات و واقعات جو آپ کی وفات کے قریب واقع ہوئے، صفحہ نمبر 995۔ امت کو قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی ہدایت و تاکید، صفحہ نمبر 996۔ علی تعویل قرآن پر لوگوں سے جنگ کریں گے، صفحہ نمبر 996۔ صحابہ کو لشکر اسامہ کے ساتھ جانے کی تاکید، صفحہ نمبر 996۔ وقت وفات حضرت کا خطبہ اور امت کو اعمال نیک کی تاکید، صفحہ نمبر 997۔ حضرت کے آخری وقت عائشہ و حفصہ کا اپنے اپنے والد کو نماز پڑھانے کی فرمائش اور حضرت کا ان دونوں پر غضبناک ہو کر خود نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے جانا، صفحہ نمبر 997۔ لشکر اسامہ کے ساتھ نہ جانے والوں پر حضرت کا 3 بار لعنت کرنا، صفحہ نمبر 997۔ قریب رحلت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کا من جانب خدا ایک عہد نامہ لانا اور حضرت کو اس کو جناب امیر علیہ السلام کے سپرد فرمانا، صفحہ نمبر 999۔ حضرت کی جانب سے جناب امیر پر مصائب کی تفصیل اور صبر کی تاکید، صفحہ نمبر 1000۔ ممبر پر حضرت کا آخری خطبہ لوگوں کو عمل نیک کی تاکید اور ظلم و جور سے ممانعت، صفحہ نمبر 1001۔ جناب امیر سے حضرت کا ارشاد کہ تم میرے خلیفہ ہو جاؤ اور ان کا عذر کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، صفحہ نمبر 1002۔ جناب امیر سے حضرت کی وصیت فرمانا اور اپنے تبرکات عطا فرمانا اور تمام چیزیں ان کے سپرد کرنا، صفحہ نمبر 1002۔ تمام حاضرین سے حضرت کی جناب امیر کی اطاعت کی تاکید، صفحہ نمبر 1003۔ آخری وقت حضرت کا فرمانا ہے کہ میرے حبیب کو بلاؤ اور جناب عائشہ اور حفصہ کا اپنے اپنے والد کو بلانا، حضرت کا ان کی طرف سے منہ پھیر لینا، آخر جناب امیر کا آنا، ان سے حضرت کی راز کی باتیں کرنا، صفحہ نمبر 1004۔ حضرت کا اپنے آخری وقت امیر المومنین کو علوم کی تعلیم دینا، صفحہ نمبر 1004۔ حضرت کی انصار سے رعایت کرنے کی وصیت، صفحہ نمبر 1005۔ امت کو قرآن و اہل بیت کے ساتھ تمسک کی تاکید، صفحہ نمبر 1004۔ حضرت کا جناب امیر اور ان کے شیعوں کے راستگار ہونے کی خوشخبری دینا، صفحہ نمبر 1008۔ حضرت کا جناب فاطمہ اور اہل بیت کو تمام مومنین کے سپرد فرمانا، صفحہ نمبر 1008۔ جناب سیدہ سے آخر وقت حضرت کا بطور راز کچھ فرمانا جس سے معصومہ کا خوش و مسرور ہونا، صفحہ نمبر 1009۔ 64واں باب حضرت کی وفات اور آپ کی تجہیز و تکفین وغیرہ، صفحہ نمبر 1009۔ تحقیق تاریخ وفات جناب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب فاطمہ عبداللہ اور جناب عبد المطلب اور جناب خدیجہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام، صفحہ نمبر 1010۔ حضرت کی زبانی ابو سفیان کی مذمت، صفحہ نمبر 1010۔ کافور جنت میں حضرت کے ساتھ علی و فاطمہ کی شرکت، صفحہ نمبر 1011۔ آخری وقت حضور کا سر آغوش جناب امیر میں، صفحہ نمبر 1011۔ جنگ جمل کی پیشین گوئی، صفحہ نمبر 1011۔ بعد غسل و کفن حضرت جناب امیر کا سوال کرنا اور حضرت کا ان کو قیامت کے واقعات سے بیان کرنا، صفحہ نمبر 1012۔ صحابہ کے سامنے حضرت کا آخری خطبہ اور ارشاد کہ اگر مجھ سے کسی پر ظلم ہو گیا ہو تو وہ اسی دنیا میں قصاص لے لے اور اسود بن قیس کا اپنا قصاص طلب کرنا، صفحہ نمبر 1014۔ حضرت کی وفات کے وقت اہل بیت رسالت کا اشتراک، صفحہ نمبر 115۔
حضرت کی وفات پر جناب امیر کی حالت زار اور آپ کا صبر و شکر، صفحہ نمبر 1017۔ ملک الموت کا جناب فاطمہ سے گھر میں آنے کی اجازت طلب کرنا، صفحہ نمبر 1018۔ آخری وقت ملک الموت سے حضرت کی گفتگو، صفحہ نمبر 1018۔ غسل دینے کے بعد جناب امیر کا حضرت کی لاش سے اپنا درد و غم بیان کرنا، صفحہ نمبر 1021۔ جناب رسول خدا اور ائمہ اطہار کی تہجیز و تکفین میں فرشتوں کا نازل ہو کر مدد کرنا، صفحہ نمبر 1021۔ حضرت پر صحابہ کا نماز پڑھنا، صفحہ نمبر 1022۔ آخری وقت حضرت کا جناب سیدہ کو دلاسا دینا، صفحہ نمبر 133۔ بعد وفات حضرت اہل بیت علیہ السلام کی سقیم حالت پر خدا کی جانب سے تسلی و تشفی، صفحہ نمبر 125، صفحہ نمبر 1025۔ بعد وفات حضرت اہل بیت کی سقیم حالت پر خدا کی دوبارہ ہو گیا یہ حضرت کو آخری وقت زہر دیا جانا جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی، صفحہ نمبر 1026۔ خلفائے ثلاثہ کی جناب رسول خدا کی جنازے سے غیر حاضری، صفحہ نمبر 1026۔ غسل مس میت کا جواز، صفحہ نمبر 1027۔ موصف فاطمہ اور اس کی حقیقت، صفحہ نمبر 1028۔ 65واں باب وہ حالات جو حضرت کے دفن کے بعد ذریعہ مقدس کے نزدیک ظاہر ہوئے، صفحہ نمبر 1039۔ 1029۔ معاویہ کا حضرت کا ممبر توڑ کر اثر نو ممبر تعمیر بنوانا جس سے آفتاب کو گہن لگ گیا اور زلزلہ آ گیا، صفحہ نمبر 1029۔ جناب امیر کا ابو بکر کو حضرت کو بعد وفات دکھانا اور حضرت کا ان کو علی کی اطاعت کا حکم دینا، صفحہ نمبر 1030۔ لوگوں کا جناب امیر کو ابو بکر کی بیعت پر مجبور کرنا اور ان حضرت کا جناب رسول خدا سے فریاد فرمانا، صفحہ نمبر 1030۔ حضرت کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، صفحہ نمبر 1031۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 کا اختتام کرتے ہیں اور فہرست مضامین حیات القلوب جلد نمبر 2 بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ کتاب پارٹ نمبر 5 سے ہم کتاب کا اب باقاعدہ آغاز کریں گے فہرست کے بعد سے انشاءاللہ۔